السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کرنے کا سنت طریقہ آج ہم پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں وہ پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں اور 8 ذی الحج کو دوبارہ احرام جو ہے وہ پہنتے ہیں۔ عمرے کے بھی 3 ارکان ہیں، ان میں سے اگر ایک رکن بھی مس ہو جائے تو وہ عمرہ آپ کا ادا نہیں ہوگا، وہ عمرہ آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ نمبر 1 احرام باندھنے کے بعد نیت کرنا اور اللہم لبیک عمرہ کہنا۔ نمبر 2 بیت اللہ کا طواف کرنا اور نمبر 3 صفا و مروہ کی سعی کرنا۔ اسی طرح حج کے بھی 4 ارکان ہیں، ان میں سے اگر ایک رکن بھی مس ہو جاتا ہے تو وہ حج جو ہے آپ کا ادا نہیں ہوگا، وہ حج آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ نمبر 1 میقات سے نیت کرنا۔ حج تمتع کرنے والا اللہم لبیک عمرہ کہے، اس کے بعد عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے، پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ مکہ میں اپنی منزل سے احرام باندھ کر اللہم لبیک حجہ کہے کہ جو بھی آپ کا ہوٹل ہے تو جو حج کی جب نیت کرنی ہے تو ہر بندے نے اپنے ہوٹل کے کمرے سے کرنی ہے، تو اللہم لبیک حجہ کہیں۔ نمبر 2 میدان عرفات میں ٹھہرنا۔ اگر کسی بھی وجہ سے کوئی 9 ذی الحج کو میدان عرفات نہ پہنچ پائے تو اس کا بھی حج ادا نہیں ہوگا، اس کو وہ حج دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ نمبر 3 طواف زیارت کرنا، اسے طواف حفاظہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ یہ 10 ذی الحج کو ہوتا ہے جب قربانی دے دی جاتی ہے، رمی کر دی جاتی ہے اور جو ہے سر کے بال جو ہے وہ مرد لوگ منڈوا دیتے ہیں، عورتیں کاٹ لیتی ہیں، تو اس کے بعد پھر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے کسی کا یہ طواف مس ہو جائے اور وہ یہ طواف کی ادائیگی کیے بغیر اپنے ملک واپس چلا جائے تو اس کا حج بھی باطل ہو جائے گا، اس کو اگلے سال حج دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ نمبر 4 صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ اگر کسی بھی وجہ سے کسی حاجی کی صفا اور مروہ کی سعی بھی مس ہو گئی ہے تو اس کا بھی جو ہے نا وہ حج نہیں ادا ہوگا، کیونکہ ارکان حج میں سے اگر کوئی رکن بھول کر چھوٹ جائے تو حج باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 ارکان ہیں حج کے، ان چاروں کی ادائیگی ضروری ہے، ان میں سے اگر ایک بھی ہم رکن مس کر دیں گے تو وہ ہمارا جو حج ہے وہ نہیں ہوگا اور وہ حج ہمیں دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ حج کے واجبات۔ نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا۔ نمبر 2 غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا۔ نمبر 3 قربانی کی رات مزدلفہ میں گزارنا۔ نمبر 4 10 ذی الحجہ کو صرف بڑے جمرہ اور 11 اور 12 ذی الحج کو تینوں جمرات کو بالترتیب اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں مارنا۔ نمبر 5 11 اور 12 ذی الحجہ کی رات مینا میں گزارنا۔ نمبر 6 سر کے سارے بال چھوٹے کروانا یا سر منڈوانا اور یہی افضل ہے۔ اور نمبر 7 طواف وداع کرنا۔ یہ حج کے واجبات ہیں۔ اگر ان واجبات میں سے کوئی ایک واجب بھی آپ کا مس ہو جاتا ہے، مثلا میقات سے کوئی احرام نہ باندھے یا غروب آفتاب تک عرفات میں نہ ٹھہرے، اس سے پہلے ہی عرفات چھوڑ دیں، یا جو قربانی کی رات جو مزدلفہ میں رات گزارنی ہے وہ مزدلفہ میں نہ رات گزارے، یا 10 ذی الحج کو بڑے جمرہ اس کی رمی نہ کرے، یا 11 12 کو تینوں جمرات کی کوئی رمی نہ کرے، اور 11 اور 12 ذی الحج کی رات کو مینا میں گزارنا بھی واجب ہے۔ اسی طرح سر کے سارے بال چھوٹے کروانا، یہ سر منڈوانا اور اینڈ پہ طواف وداع۔ ان میں سے اگر آپ کا کوئی بھی واجب مس ہو جاتا ہے تو ایک واجب چھوٹ جانے پر ایک دم واجب ہوگا۔ ایک دم سے مراد ایک بکرے کی آپ کو قربانی دینی پڑے گی جو حدود حرم میں ذبح کیا جائے گا اور فقراء مکہ میں تقسیم کیا جائے گا، حاجی خود اس سے کچھ نہیں کھا سکتا۔ اگر زیادہ آپ لوگ واجبات مس کریں گے تو جتنے واجب مس کرتے جائیں گے تو اتنے جو بکرے ہیں اتنی ان کی آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ نیت اور احرام باندھنے کا طریقہ۔ حاجی کے لیے احرام باندھنے سے پہلے میقات پر یا میقات سے پہلے غسل کرنا اور بدن کو خوشبو لگانا مستحب ہے۔ اگر ممکن ہو تو حجامت وغیرہ سے بھی فراغت حاصل کر لینی چاہیے، لیکن جب احرام آپ نے پہن لینا ہے نیت کر لینی ہے تو اس کے بعد پھر خوشبو والا صابن استعمال نہیں کر سکتے۔ مرد احرام کے لیے 2 سفید چادریں جو کہ جسمانی ڈھانچے کے مطابق بنی ہوئی نہ ہوں استعمال کریں۔ عورتوں کے لیے احرام کے لیے کوئی لباس مخصوص نہیں۔ پھر دل میں اپنے حج یا عمرے کی نیت کریں اور تلبیہ کہیں۔ نیز اگر کوئی آدمی کسی کی طرف سے حج کر رہا ہے تو وہ نیت کرنے کے ساتھ اللہم لبیک حجہ کہتے ہوئے اس آدمی کا نام لے یا عورت کا نام لے جس کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے۔
حالت احرام میں ممنوع کام اور ان کا کفارہ: نمبر 1، جسم کے کسی حصے سے بال اکھاڑنا، کاٹنا یا مونڈنا۔ نمبر 2، ناخن تراشنا۔ نمبر 3، خوشبو لگانا۔ نمبر 4، مرد کا سر کو ڈھانپنا۔ نمبر 5، مرد کا جسمانی ڈھانچے کے مطابق بنے یا سلے ہوئے کپڑے پہننا، جیسے شلوار قمیض، بنیان، کوٹ، سویٹر، پتلون، پاجامہ وغیرہ، جبکہ عورت کا دستانے و نقاب پہننا۔ نوٹ: اگر ان مذکورہ 5 ممنوع کاموں میں سے کوئی کام غلطی سے یا بھول کر ہو جائے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، اور جان بوجھ کر ان میں سے کسی کا ارتکاب کرے تو اس پہ یہ کفارہ ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلائے یا دم دے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں ہے کہ یہ جو اوپر میں نے آپ کو کام بتائے ہیں، اگر کسی کو پتہ ہے یہ کام کرنا ممنوع ہے، اگر کوئی یہ کام کر لے تو پھر اس پہ کیا کفارہ ہے؟ یا تو وہ 3 دن کے روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ایک بکرے کا جو ہے دم دے، اس کی قربانی دے۔ نمبر 6، جنگلی یا میدانی جانور کا شکار کرنا یا شکار کرنے میں کسی کی مدد کرنا، اس کا کفارہ اس جانور کی مثل صدقہ کرنا ہے۔ نمبر 7، منگنی کرنا یا کروانا، نکاح کرنا یا کروانا، اس کا کفارہ صرف توبہ استغفار ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ حالت احرام میں آ جائیں گے تو اس میں نہ پیغام نکاح دینا ہے، نہ منگنی کرنی ہے، نہ ایسی کوئی بات کرنی ہے۔ نمبر 8، بیوی سے بوسہ کنار کرنا، اگر انزال نہ ہو تو اس پر توبہ استغفار کریں، اور اگر انزال ہو جائے تو اس کا کفارہ ایک گائے یا اونٹ ذبح کر کے مکہ کے فقیروں میں وہ تقسیم کرنا ہوگا۔ نمبر 9، بیوی سے ہم بستری کرنا، اگر ہم بستری 10 تاریخ کو جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارنے سے پہلی تھی تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ یہ دیکھ لیں، یہ بہت اہم بات ہے کہ بیوی سے ہم بستری بھی نہیں کرنا جب تک احرام کی پابندیوں سے آپ لوگ باہر نہ آ جائیں۔ اگر کوئی 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے سے پہلے بیوی سے ہم بستری کر لے گا تو اس کا حج باطل ہو جائے گا، یعنی اس کو حج دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ نمبر 2، حج کے باقیہ کام پورے، لیکن وہ حج کے جو باقیہ کام رہ جائیں گے وہ پورے کرے گا مگر حج اس کا باطل ہو جائے گا۔ نمبر 3، اگلے سال اس کو وہ حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اور نمبر 4، ایک اونٹ یا گائے حرم کی حدود میں ذبح کر کے وہ گوشت مکہ کے لوگوں کو، غریب لوگوں کو تقسیم کرے گا۔ اور اگر ہم بستری 10 تاریخ کو جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد کی ہے تو اس کا حج صحیح ہوگا، لیکن اس کو دم دینا ہوگا۔ یہ حاکم، بہقی اور موطا کی حدیث ہے کہ اگر تو اس نے 10 تاریخ کو جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد ہم بستری بیوی سے کیے تو حج تو اس کا ہو جائے گا، لیکن اس کو ایک دم دینا پڑے گا۔ نوٹ: اگر عورت کو حالت احرام میں حیض یا نفاس وغیرہ کا خون آ جائے تو وہ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ حج عمرے کے باقی تمام ارکان اور واجبات ادا کرے گی۔ یہ بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ عورت، جسے حضرت عائشہ نے جب حج کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ حائضہ تھی، تو جو حائضہ یا نفاس والی عورت ہے وہ بس جو ہے طواف نہیں کر سکتی خانہ کعبہ کا، جسے ہم کہتے ہیں جیسے طواف حفاظہ رکن ہے نا حج کا، میں نے پیچھے بتایا آپ کو کہ اگر کسی کا بھی طواف حفاظہ اور صحیح، اس طواف حفاظہ کے بعد صحیح کرنی پڑتی ہے۔ حج تمتع والوں کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ وہ اگر کسی کی مس ہو جائے گی تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اب پہلے تو جہاں صحیح ہوتی تھی وہ مسجد کی حدود سے باہر جگہ تھی، مگر اب وہ مسجد کیونکہ ماشاءاللہ بہت بڑی ہو گئی ہے، اب وہ صحیح کرنے والا مقام مسجد کے اندر ہی آ گیا، اس لیے حائضہ اب پاک ہوئے بغیر صحیح بھی نہیں کر سکتی۔ اگر کسی عورت کی فرض کریں حج کے فوراً بعد، حج کے اگلے دن ہی فلائٹ ہے واپسی کی، مگر اسے پیریڈز ہو گئے ہیں تو باقی اس نے حج کے جو ارکان اور واجبات ادا کر دیے ہیں، جیسے اس نے میقات سے نیت بھی کر لی، وقوف عرفہ بھی کر لیا، باقی کام بھی کر لیے، لیکن ظاہر ہے وہ جب تک پاک نہیں ہوگی وہ طواف حفاظہ بھی نہیں کر سکے گی، وہ صحیح بھی نہیں کر سکے گی، تو وہ عورت مکہ چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ اگر وہ مکہ چھوڑ کے جائے گی تو اس کا حج جو ہے وہ باطل ہوگا اور اس کو اگلے سال حج دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ کئی دفعہ ایسی سچویشن خواتین کو فیس کرنا پڑ جاتی ہیں۔ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے عورت کے ساتھ تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ پھر اس کے لیے ضروری ہے وہ اپنی فلائٹ جو ہے وہ کینسل کروائے گی، جتنے دن بھی اسے لگیں گے پاک ہونے میں
اتنے دن کے بعد وہ غسل کر کے تو طواف حفاظہ کرے گی اور اس کے بعد صحیح کرے گی، تو پھر وہ جو ہے حج اس کا جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے طواف حفاظہ اور جو صحیح ہے یہ حج کے ارکان میں سے اہم رکن ہے، ان میں سے اگر کوئی مس ہو جاتا ہے تو آپ کا جو حج ہے وہ باطل ہوگا۔ تو اس لیے جو خواتین جاتی ہیں حج کرنے تو انہیں اپنی جو ڈیٹ وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر حج کے فوراً بعد بھی آپ کو پتہ ہے فلائٹس واپس جانا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اگر کوئی خاتون حائضہ ہو گئی ہے ان کیس آخری دنوں میں اور اس کا طواف حفاظہ اور سعی بھی رہتی ہے، تو پھر اسے ہر حال میں اپنی فلائٹ جو ہے وہ کینسل کروانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اس میں پرابلمس تو ہوتی ہیں مگر وہ حج اس کا جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سنت طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ہم انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔